بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک بات یاد رکھو، آگے جتنی بھی احادیث بیان ہوگی راوی اس کے ابو ذر پاک ہیں، نبی علیہ السلام نے، لیکن حضور کا یہ فرمان باقی لوگوں کے لیے تھا، کیونکہ جتنے واقعات اس احادیث میں بیان ہوئے حضرت ابو ذر پاک اس سے پہلے وصال فرما چکے تھے۔ حضرت ابو ذر پاک 32 ہجری میں خلافت عثمانیہ، حضرت عثمان غنی کی خلافت میں آپ وفات پا چکے تھے، اور یہ جتنے واقعات ہیں یہ سارے کے سارے ہرا یعنی 62 سن ہجری یزید ملعون کے دور میں واقع ہوئے ہیں اور اس کے بعد واقع ہوئے ہیں۔ تو اس لیے حضرت ابو ذر پاک راوی ہیں، اور حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دراز گوشت پر بیٹھا ہوا تھا، یعنی نبی علیہ السلام کے سواری پر حضور علیہ السلام کے دراز گوشت یعنی گدے مبارک پر حضور کے پیچھے بیٹھا تھا۔ یعنی حضرت ابو ذر پاک نے یہاں دو چیزیں بیان کی ہیں، ایک تو اپنا قرب بارگاہ رسالت میں کہ میں نبی علیہ السلام کے کتنا قریب تھا، دوسرا اظہار نعمت کے لیے کہ مجھے یہ شرف ملا ہے کہ میں نبی علیہ السلام کی مبارک سواری پر حضور علیہ السلام کے پیچھے بیٹھا ہوں، اور تیسرا یہ احادیث جو حضرت ابو ذر پاک نے بیان کی کہ لوگوں کو بتایا ہے کہ کوئی یہ ایسی نہیں کہ میں نے کسی سے سنی ہو، بلکہ میں نے خود رسول اللہ سے سنی ہے، اور ایسا بھی نہیں کہ میں نے کسی بھرے مجمع میں سنی ہے، میں کہیں دور کھڑا تھا، مجھ تک شاید حضور کی بات صحیح پہنچی نہیں، اتنا قریب تھا، یعنی اس جو باتیں میں بیان کر رہا ہوں ان میں شک کوئی نہیں، شائبہ کوئی نہیں، یہ مضبوط باتیں ہیں، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ذر پاک نے روایت کو بیان کرنے سے پہلے اپنا قرب اور اپنی حیثیت کو بیان کیا ہے، اپنے بارگاہ رسالت میں اپنے مقام اور مرتبے کو بیان کیا ہے۔ تو حضرت ابو ذر پاک فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گدے پر بیٹھا ہوا تھا، تو ہم مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں سے نکل گئے، مدینے کی بستی سے باہر نکلے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو ذر، خطاب کیا حضور نے مجھے، اے ابو ذر، اس دن تمہارا کیا حال ہوگا؟ یا رسول اللہ وہ کون سا دن ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا، جب مدینے میں عام بھوک ہوگی، تم اپنے بستر سے اٹھو گے تو اپنی مسجد تک نہ پہنچ سکو گے، اور تم کو بھوک مشقت میں ڈال دے گی۔ اس دن تمہارا کیا عالم ہوگا، کیا حال ہوگا کہ جب تم مدینے میں عام بھوک ہو جائے گی۔ یہاں عام بھوک سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کا صدقہ مدینے کو قحط سالی سے محفوظ رکھا ہے، یا انفرادی بھوک ہے۔ ایک تو یہ کہ حضرت ابو ذر ان اصحاب رسول میں سے تھے جو بطور پرہیزگاری فاقہ کشی کیا کرتے تھے، دوسرا حضور نے بیان کیا کہ جب عام بھوک ہوگی، یعنی جب ظلم و جبر اس قدر ہوگا کہ تم اپنے بستر سے اٹھو گے تو اپنی مسجد تک نہ پہنچ سکو گے، اور وہ بھوک تمہیں مشقت میں ڈال دے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بھوک کی وجہ سے تم بد پرہیزی کر جاؤ، اس حال میں بھی تم صبر کرنا،
اور خود صحابی نے پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ ہی جانیں، فرما دے پھر ہم کیا کریں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پرہیزگار رہنا، اگر ایسے حالات آ جائیں، بھوک شدت کی لگ جائے، تو پھر کہیں کوئی اس طرف ہاتھ نہ بڑھا دینا جو اللہ کی حد کو توڑ دے۔ جو رزق تمہیں میسر آئے اس پہ صبر اور قناعت سے گزارا کرنا، تقوی کو، پرہیزگاری کو نہ چھوڑ دینا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب مدینے میں عام موت پھیل جائے گی کہ گھر غلام کی قیمت کو پہنچ جائے گا، حتیٰ کہ ایک قبر ایک غلام کے عوض بکے گی۔ اب یہ بات ہے کہ حضور نے فرمایا جب عام موت پھیل جائے گی پھر تمہارا کیا حال ہوگا۔ عام موت پھیلنے کا مطلب کیا ہے کہ کثرت کے ساتھ لوگ فوت ہو جائیں گے، لوگ انتقال کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ ایک قبر ایک غلام کے عوض بکے گی، یعنی جو مسلمانوں عام مومنین کے قبرستان بھر جائیں گے۔ تمہیں پھر ایسی زمین پر اپنے میتیں دفن کرنا پڑیں گی جو کسی کی ملکیت ہوگی، خرید کر، اور وہ زمین، وہ قبر کتنی مہنگی تمہیں ملے گی جتنے میں ایک غلام ملتا ہے۔ ایک معنی یہ بھی ہے، اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہے کہ لوگ اتنی کثرت کے ساتھ انتقال کر جائیں گے کہ جو ان کے گھر ہوں گے وہ اتنے سستے ہو جائیں گے کہ غلام کی قیمت میں، کیونکہ عموماً گھر مہنگے ہوا کرتے تھے اور غلام سستے تھے، لیکن وہ گھر اس قدر نیچے آ جائیں گے ان کی قیمتیں کہ وہ غلام کے عوض ہوگا، اس سے بھی سستی ہو جائے گی۔ لیکن یہاں فرمایا چونکہ بیت جو ہے وہ گھر، ایک انسان کا جو آخری مقام ہے وہ قبر ہے، تو حتیٰ کہ ایک قبر ایک غلام کے عوض بکے گی، اتنی مہنگی ہو جائے گی وہ قبر کی جگہ۔ اب یہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خطاب کر کے ابو ذر کو، کوئی وہ وقت آئے گا کہ عام موت ہو جائے گی، موت پھیل جائے گی، کثرت کے ساتھ اموات ہونا شروع ہو جائیں گی، قبرستان بھر جائیں گے، پھر لوگ اپنی میتوں کو قبریں خرید کر دفن کریں گے۔ آج یہ باتیں آپ کے سامنے ہیں، وہ عرب ہو یا عجم ہو، وہ مسلمانوں کا کوئی علاقہ ہو۔ اور تیسرا علماء نے معنی یہ بیان کیا ہے کہ اس سے مراد قبر کی کھدائی بھی ہے، کہ اجرت پر قبر جو کھودنے والا ہے میت کے لیے، وہ اتنے پیسے طلب کرے گا جتنے کا ایک غلام بکتا ہے یا خریدا جاتا ہے۔ اگر آپ یہ تیسرا معنی مراد لیں کہ قبر کھودنے والا اتنی اجرت طلب کرے گا تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ آج کے زمانے کے اندر قبر کو بنانا، کھودنا، اگر آپ کو قبر کسی قبرستان میں مل جائے اس کی جگہ، لیکن اس کا کھودنا اور بنانا وہ ایک غریب آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ وہ راہ اور منہ تکتا ہے۔ یہاں میں ہزاروں چیزیں اور ہزاروں ایسے کیس دیکھے ہیں کہ ان کا گھر کا کوئی آدمی فوت ہو گیا، اب وہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی آ کے ہمیں پیسے دے دے اس کے کفن کے لیے اور اس کی قبر کے انتظام کے لیے، کوئی دوسرا آدمی اس کی حامی بھر لے اس کے خرچ اخراجات کے لیے۔ لیکن یہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ذر کیا حال ہوگا جب مدینے میں عام موت پھیل جائے گی۔ یہاں خاص مدینے کی بات کی ہے کہ وہاں بھی ایسے وقت اور حالات آ جائیں گے کہ لوگوں کو اپنی میتیں قبر کی زمین خریدنی پڑ جائے گی، اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ حضور نے فرمایا پھر صبر کرنا ابو ذر، صبر سے کام لینا۔ اور پھر حضور نے فرمایا ابو ذر اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب مدینے میں قتل عام ہوگا، حتیٰ کہ خون ریت کے پتھروں کو ڈبو دے گا۔
یہ اس واقعے کی طرف اشارہ تھا حضور نے جب فرمایا کہ مدینے میں قتل عام ہوگا. اس لیے کہتے حضرت ابو ذر کا وصال تو خلافت عثمانیہ میں ہو چکا تھا، اور یہ جو حضور علیہ السلام نے فرمایا مدینے میں قتل عام ہوگا، خون اس کے بازاروں میں بہہ جائے گا، یہ کب آیا؟ جب یزید ملعون کی فوج نے مدینہ پاک پر حملہ کیا، وہ اصحاب رسول اور تبع تابعین کو بے دریغ طریقے سے قتل کیا. ان کے خون سے مدینے کے بازار بھر گئے. مسجد نبوی شریف میں کئی دن نہ آذان ہوئی نہ جماعت ہوئی، اور اس کی نشاندہی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان کر دی تھی. ایسا وقت آ جائے گا مدینے میں قتل عام ہوگا، حتیٰ کہ خون ریت کے پتھروں کو بھی ڈبو دے گا. یعنی ایسے چھوٹے چھوٹے پتھروں کو بھی اتنا خون بہہ جائے گا. یہ کثرت خون کا اصل ذکر کیا ہے، اتنی کثرت کے ساتھ خون بہا دیا جائے گا. عرض کی یا رسول اللہ ایسے حالات جب آ جائیں پھر ہم کیا کریں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان میں چلے جانا جن میں سے تم ہو. پھر مطلب کیا؟ تم اپنے گھر میں چلے جانا، اپنے بال بچوں میں چلے جانا، گوشہ تنہائی میں چلے جانا. جب واقعہ ہیرا آیا ہے پھر حضرت امام زین العابدین پاک گوشہ نشین ہو چکے تھے. واقعہ کربلا کے بعد اس نے یہ خباثت کی. تو یا نبی علیہ السلام نے وصیت کی جب ایسے حالات آ جائیں، ایسے فتنے پیدا ہو جائیں، قتل و غارت گری عام ہو جائے، تو فرمایا پھر تم کیا کرنا؟ حضور نے علیہ السلام نے فرمایا پھر چلے جانا جن میں سے تم ہو، یعنی تم اپنے بال بچوں میں، اپنے والدین میں، اپنے اہل و عیال میں چلے جانا. اور صحابی کہتے حضرت ابو ذر کہتے میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ ہتھیار نہ باندھ لوں ایسے لوگوں کے خلاف، میں ایسے لوگوں کے خلاف کھڑا نہ ہو جاؤں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تم قوم میں شریک ہو جاؤ گے، یعنی تم اس فتنے میں شریک ہو جاؤ گے. بڑی ظاہر سی بات ہے، ایک بہت بڑی فوج آ جائے، اس کے بدے مقابلے ایک آدمی جب ہتھیار باندھ کے کھڑا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے جو یہاں یہ بات کی، فرمایا جب فتنے اپنے عروج اور پیک پر ہوں، ہر طرف فتنے ہی فتنے، پھر حکم کیا ہوتا ہے؟ جس طرح فرمایا کہ جب لوگ تمہاری باتوں اور تمہاری نصیحتوں کا اثر لینا قطعی طور پہ چھوڑ دیں، پھر تم پہ لوگوں کو تبلیغ کرنا جو ہے وہ فرض نہیں رہتی. پھر تم اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنا ایمان بچاؤ. تمہارے لیے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہیں ایسا نہ ہو ان کی بے دینی اور لادینی، ان کا زوال، ان کی پستی کہیں تمہارے ایمان کو نہ لے ڈوبے. ان سے علیحدگی اختیار کر لو. یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ فرمایا کہ تم تو پھر شریک ہو جاؤ گے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ پھر میں کیا کروں؟ میں کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے منہ پر کپڑے کا کنارہ ڈال لو، از تغافل. کوئی تمہارے گھر میں گھس جائے قتل کرنے کے لیے، تم یہ سمجھو ہمیں پتہ ہی نہیں. چہرے پہ پردہ ڈال لو، حتیٰ کہ وہ تمہیں قتل ہی کر دے گا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وہ اپنا بھی گناہ اور تمہارا گناہ وہ دونوں لے کے چلا جائے گا. وہ دونوں، اپنا اور تمہارا دونوں گناہوں کو وہ لے کے چلا جائے گا. اس حدیث پاک کو کتاب الفتن میں نقل کیا، اور نبی علیہ السلام نے ان فتنوں کا ذکر کیا جو بعد میں ہونے والے ہوں گے. کہ قبر اتنی مہنگی ہو جائے گی، غلام کی قیمت میں بکے گی. اس میں آپ جس طریقہ بھی لے لیں، یا یوں کریں اتنی کثرت کے ساتھ مرد فوت ہو جائیں گے، ایک غلام پورے گھر کی کفالت اور ذمہ داری اٹھا کے پھرتا ہوگا، پورے گھر کی دیکھ بھال. اتنی کثرت کے ساتھ لوگ بیمار پڑ جائیں گے کہ ایک غلام ہی سارے گھر کی دیکھ بھال کر رہا ہوگا. اور یہ وقت ایسا ایسا آ رہا ہے، سو اب غلامی کا دور نہیں ہے. مگر آپ ایک طبقے کو دیکھ لیں، وہ چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، کہ ان کی دیکھ بھال، ان کے گھروں کی دیکھ بھال کون کر رہے ہیں؟ ان کے ملازم، ان کے نوکر چاکر.
حتیٰ کہ وہ فوت بھی ہو جائیں تو گھر والے ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہیں، تمام کام وہ سر انجام دیتے۔ رہی قبروں کی بات، اب اجرت پہ جو کھودنے والے ہیں وہ قیمتاً اتنی قیمت لے رہے ہیں کہ کام آدمی کے لیے دینا مشکل ہے۔ آگے آگے علامان اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے آگے کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، کیسا انجام ہوگا، یہ تو بعد کی بات ہے نا۔ لیکن جو آنے والا ہر دن ہے وہ دین کے لیے کوئی بہتر نظر نہیں آ رہا۔ لیکن ان حالات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والے ہر فرد کو وصیت اور نصیحت بتا دی کہ جب ایسے حالات ہو جائیں تو ان حالات میں تم نے یہ کرنا ہے۔ جس طرح حضرت ابو ذر پاک کو حضور نے فرما دیا جب فتنے اتنی تیزی کے ساتھ آ جائیں، قتل و غارت گریام ہو جائے، پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ خاموشی کر لو، گوشہ نشین ہو جاؤ۔ جس طرح ہی حضرت امام زین العابدین واقع کربلا کے بعد گوشہ نشین ہو گئے۔ سوئی یزید کا جو فتنہ ہے ایک وقت کے بعد ختم ہو گیا، لیکن آج بھی فتنے اسی طرح ہیں، ظلم ہے، جبر ہے، کثرت اموات ہیں۔ حکم کیا ہے؟ اگر بس چلے تو تبلیغ دین پوری کرو، جتنی بس اور طاقت چلتا ہے، ورنہ حکم کیا ہے؟ فرمایا خاموشی اختیار کر لو، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ اپنا ایمان، جب تک اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، جب تمہارا اپنا ایمان مضبوط ہوگا، اپنا ایمان بچ جائے گا، تو پھر تم کسی کے ایمان کے بچانے کا سامان بھی اکٹھا کر سکو گے۔